الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تکلیف برداشت کر کے دین کی بات کو سن رہے ہیں۔ دل نہیں چاہ رہا تو بھی سن رہے ہیں۔ ہدایت کا جو وعدہ ہے وہ مجاہدے پر ہے۔ الحمدللہ یہاں بیٹھنا اور گرمی کو برداشت کرنا یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی کے لیے، تمام انسانیت کی کامیابی کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے دین دیا ہے۔ کامیابی کا جو ضابطہ ہے اللہ کے نزدیک وہ دین ہے۔ ملک و مال کامیابی کا ضابطہ ہے نہیں۔ اس لیے کہ اگر سے ملک و مال کامیابی کا ضابطہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کو یہ چیزیں دیتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک و مال سے ان کو دور رکھا ہے۔ اور دین دوست بزرگوں یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے۔ دین جیسے کہ حدیث میں فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے۔ تو دین جو ہے یہ ہر آدمی ہر وقت ہر زمانے میں دین پر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ ملک و مال کی ضرورت ہے، نہ ڈگری اور عہدے کی ضرورت ہے، نہ حکومت اور کرسی کی ضرورت ہے۔ اور دین جو ہے یعنی اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے، اس کو دین کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ صحابہ ہر حال میں دین پر چلے ہیں، ہر وقت دین پر چلے ہیں۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے تب بھی دین پر عمل ہو رہا ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، فجر کی نماز، اور فوراً جو ہے نماز کے بعد گھر واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی جو ہے آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو تحقیق کی گئی تو ان صاحب نے کہا کہ ہمارا دل تو بتانے کا نہیں چاہتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے پوچھا ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میاں اور بیوی کے بیچ میں ایک چادر ہے، اور جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو ہم نے اپنے گھر میں گڑھا گاڑ رکھا ہے۔ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو بیوی مجھے چادر دے دیتی ہے اور وہ گڑھے میں اتر جاتی ہے، اور میں فجر کی نماز اس لیے جلدی پڑھ کے چلا جاتا ہوں تاکہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو۔ اس لیے جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں گڑھے میں اترتا ہوں، پھر بیوی کو چادر دیتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے۔ تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے لیکن دل پر عمل ہو رہا ہے۔ نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، جماعت نہیں چھوٹ رہی ہے، نہ بیوی کی چھوٹ رہی ہے نہ شوہر کی چھوٹ رہی ہے، دین پر عمل ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ ایک چاند آتا پورے شباب پہ ہوتا، پھر وہ جو ہے ڈھلتا، پھر دوسرا چاند نکلتا شباب پر ہوتا، پھر وہ ڈھلتا، پھر تیسرا چاند نکلتا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ اس زمانے میں آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ کہا دو کالی چیزیں، ایک کھجور جو کہ کالی ہوتی ہے اور پانی. کہا کہ پانی کالا اس لیے ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہماری نظریں ایسی ہو جاتی تھی کہ ہمیں پانی کالا نظر آتا تھا. تو کھانے کو کھانا نہیں ہے لیکن دین پر عمل ہو رہا ہے. غزوہ خندق کی گھڑت ہوتا اس اجتماع میں ہم مجرم بن کر پیش ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر تربیت فرما، قدم قدم پر ترقی فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، خصوصاً قیام اللیل پر، اے اللہ نمازوں کے اہتمام پر، موت تک اے اللہ ثبات قدمی اور پابندی ہمیں عطا فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اے اللہ امت کے بیمار حالوں کی بیماریوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی موت آنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے والا بنا دے. اے اللہ فکر آخرت پیدا فرما دے. اے اللہ دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے. اے اللہ ہر فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ سارے عالم میں دین کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ سارے عالم سے بے دینی کو ختم فرما دے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ سارے عالم سے گمراہی کو ختم فرما دے. اے اللہ کفر، شرک، بدعت، جہالت، رسومات کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہر خیر سے امت کو نواز دے. اے اللہ ہر قسم کی شرور و فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اسلام و مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اسلام و مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت بھی فرما، مدد بھی فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اے اللہ ہماری اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ بے شک یہ اجتماع تیری ہی مدد سے ہوا ہے اور مولا تیرے ہی چاہنے سے ہوا ہے. اے اللہ جہاں تو نے اتنا کرم کیا، اے اللہ ہم اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور بھکاری بن کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے اللہ ہماری تجھ سے درخواست ہے اس اجتماع کو قبول فرما کر اور اجتماع کو ذریعہ بنا کر اے اللہ تیرے لاڈلی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچے کی ہدایت اور مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر اے اللہ سارے عالم اور خصوصاً ہمارا شہر ناگپور اور ہمارا یہ ضلع، اس کا ہر حلقہ، ہر محلہ، ہر تحصیل، یہاں کے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچے کو ہدایت عطا فرما کر اے اللہ ہدایت کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما کر اجتماع کو ذریعہ بنا کر اس اجتماع میں جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، اے اللہ لوگوں نے تکلیف برداشت کی، جگہ کا منہ کھڑے ہو کر تیری بات سنی، تیرے رسول کی بات سنی، ان کو اس کا بدلہ عطا فرما کر اے اللہ جتنا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، جتنا ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ جتنوں نے تعاون کیا ہے، خصوصاً جس مسجد والوں نے تعاون کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ یہاں پر اجتماع گاہ کو تیار کیا ہے، دن میں دھوپ میں محنتیں کی، رات میں محنت کی، دن رات ایک کر کے اجتماع گاہ کو تیار کیا، ٹریفک کا نظم کنٹرول میں لانے کی کوشش کی، خدمت کی تیرے آنے والے مہمانوں کی. اے اللہ سب کو ایک ایک کو اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ پورے حاضرین اور ان کی برکت سے ہم میں سے ہم سب کو اور ہم میں سے ایک ایک کو اے اللہ سارے عالم میں اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے، دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے اور کنارے کنارے کے لیے قبول فرما. ہم میں سے ایک ایک کو قبول فرما. اے اللہ اس مبارک محنت کو کرتے کرتے کمال ایمان پر خاتمہ فرما، اس نے خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی پوری پوری حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک سے ہمیں محبت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی پریشانی سے اور ہر طرح کی آزمائش سے اے اللہ ہمارے اس ملک کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمارے بڑے والدین اساتذہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، اس وقت ہمارے بڑے سرپرست والدین اساتذہ جو حیات ہے مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما، ہمارے بڑوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اقراری مجرم بن کر اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ لیکن جیسے بھی ہے تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری عمروں کو، ہماری صلاحیتوں کو، اے اللہ خصوصاً ہماری جوانیوں کو ضائع اور برباد ہونے سے بچا کر اپنے دین پر اور دین کی محنت پر لگا دے، اور اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ فرما دے، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہمارے خاندان والوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے دائی شہدائی علماء حفاظ اولیاء اللہ پیدا فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں، ساری بے اصولیوں کے باوجود، ساری بدعمالیوں کے باوجود اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں مردود نہ فرما، سارے عالم میں اپنی دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اگر تو نے بھی ہمیں دھتکار دیا، تو نے بھی ہمیں مردود کر دیا تو مولا ہم کہاں جائیں گے، کہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا ماوا ہے، تو ہی ہمارا منجا ہے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے ایک ایک کی مغفرت فرما، اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر ہم میں سے ایک ایک کی مغفرت، ہدایت اور تربیت کے فیصلے فرما، اور ہدایت کی محنت کے لیے ہم میں سے ایک ایک کو قبول فرما، اے اللہ اجتماعیت پیدا فرما، اے اللہ محبتیں پیدا فرما، اے اللہ تفرق سے، تشدد سے، تقسیم ہونے سے، حملے کی منتشر ہونے سے اے اللہ پوری پوری ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اہتمام کی اور تہجد کی ذکر و تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، تیرے سامنے مانگنے والا، گڑ گڑانے والا، رونے والا ہمیں بنا، اے اللہ ہر چھوٹے بڑے ہمارے گناہ کو معاف فرما کر، ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً کبائر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ ہمارے نوجوان طرح طرح کے گناہ میں اور طرح طرح کے اے اللہ غلط عادتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ یہ ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کی جوانوں کی طرح بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اور اس کے لیے ذریعہ اس اجتماع کو ذریعہ بنا دے، اے اللہ پورے جوان لگے رہے، محنت کرتے رہے، اے اللہ ان کی محنت کی لاج رکھ کر پورے جوانوں کو صحیح رخ پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، عافیت والی عزت والی حلال پاک روزی عطا فرما، عافیت والی صحت عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے ہی ساری نعمتیں عطا فرما، اے اللہ اس اجتماع میں جنہوں نے جس درجے میں بھی مدد کی ہے، پنڈال بانا ہے، مائک کا انتظام کیا ہے، اے اللہ دعایت کا انتظام کیا ہے، وضو خانے کا استنجا بیت الخلاء کا انتظام کیا ہے، مہمانوں کا مجمع پر کھانے کا انتظام کیا ہے، اللہ جس نے بھی جس درجے میں بھی خدمت کی ہے، اور اے اللہ محبت کی نگاہ سے اس اجتماع کو دیکھا ہے، اے اللہ ہم اسے کیا بدلہ دے سکتے ہیں، اے اللہ بدلہ دینے والی، جزا دینے والی ذات تیری ہے، اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما کر، ایک ایک کی نسلوں کو اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ حضور نے جتنی خیر مانگی عطا فرما، جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہیے حفاظت فرما، اے اللہ ہم حقیر ہیں، فقیر ہیں، مولا ہم نے حقیر بساط کے مطابق مانگا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مولا تو اپنی شان عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، مولا ساری ضرورتوں کو پورا فرما، امت کی ضروریات کا تکفل فرما،
اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو اس دعا کو اپنے دربار میں مخلصانہ دعا بنا کر قبول فرما، اخلاص عطا فرما، استخلاص عطا فرما، استقامت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے، جماعت بندی ہو رہی ہے، جماعت کی واپسی پر کارگزاری، تمام اعمال دعوت چل رہے ہیں، اور جو آنے والا نیا آدمی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جب ان اعمال سے گزرتا ہے تو دوست بزرگوں اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہدایت کیسے ملی کہ بہن بہنوں کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ بہن بہنیں مسلمان ہو گئے، غصے میں گھر پہنچے، گھر میں کیا چل رہا ہے؟ تعلیم کے حلقے چل رہے ہیں، تعلیم کا حلقہ۔ ہمارے جو بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے گھروں میں مسجدوں میں تعلیم کو زندہ کریں، کہ تعلیم کے حلقے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر تھوڑی دیر اس حلقے میں انہیں شرکت کی ہے، باہر دروازے کے باہر ہیں، گھر کے باہر ہیں، لیکن کان لگا کر سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی سی دیر میں اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت بدل دی۔ گھر میں داخل ہوئے، مار پیٹ ہوئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر کہا کہ جو تم پڑھ رہے تو سنا، کیونکہ دل پہ چوٹ لگ چکی تھی، تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے حلقے سے گزرے ہیں تو دل پہ چوٹ لگ گئی تھی، لیکن غصہ تھا، غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ نے ہدایت دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت آدمی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، مشہور تھا کہ خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا، یہ مشہور تھا۔ ایسے سخت دل انسانوں کو بھی ہدایت ملی، یہ اعمال دعوت تعلیم کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے۔ اس لیے کو یہ جو اعمال ہیں اس کو جو ہے ہم اعمال ہدایت تصور کریں، اعمال ہدایت، تو اس سے انشاءاللہ جب ہم یہ کام پہ لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دیں گے، اور ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کتنوں کو اللہ ہدایت دیں گے۔ ہم تو قبر میں پہنچ جائیں گے، ہم تو اپنی قبر میں رہیں گے، اور ہمارے ذریعے سے جتنوں کی زندگیاں پلٹیں گی، جتنا جو ہے لوگ دین پر آئیں گے، ان کا پورا ثواب ہمارے کھاتے میں آتا رہے گا۔ مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا، ایک آدمی نے فکر کی، اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اس کام کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ آپ اپنی قبر میں ہیں لیکن جتنا بھی کام ہو رہا ہے، جتنے بھی خیر کی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، سارا کا سارا ثواب حضرت کے خاتے میں جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو تجارت کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تجارت کا کہ ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرنا۔ اسے دوستو بزرگوں ہمیں جو ہے ان اعمال کی قدر کرنی ہے، اور ان اعمال کو ہمارے بڑے جو ہے ایک بہت آسان طریقے سے ہمارے بڑے ان اعمال کو پیش کر رہے ہیں کہ مہینے کے کچھ کام، مہینے کا ایک کام ہے، ہفتے کے 2 کام ہیں، اور روزانہ کے 3 کام ہیں، 5 اعمال، کہ یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر ایمان والا ان 5 کام کو کرنے والا بن جائے۔ یہ اعمال دعوت کو ہر ایمان والا کرنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا جو عمل دعوت ایمان کو بنانے کے لیے دعوت، یہ شرط ہے، بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب سے پہلے دعوت پر کھڑا کیا
کہ جو بھی ایمان لاتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے. تو پہلے دن کی محنت پر 6 یا 7 آدمی کو لے کر آ گئے. پہلے دن کی محنت پر. تو اس لیے یہ اعمال دعوت ہر مسجد میں زندہ ہو جائے اور ہر ایمان والا ان 5 اعمال کو کرنے والا بن جائے. اس کو جو ہے یعنی مقامی کام کہتے ہیں، کیونکہ دعوت کی جو محنت ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. کیونکہ دعوت جس طریقے سے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، بغیر ایک پر کے پرندہ اڑ نہیں سکتا، ایک پہیے کی گاڑی چل نہیں سکتی. ایسے ہی کہا کہ دعوت کا عمل بھی ہجرت اور نصرت سے چلے گا. ہجرت اور نصرت سے دعوت کا عمل چلے گا. تو ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنا، خروج جس کو کہتے ہیں، یہ ایک جز ہے. اور دوسرا جز دعوت کا یہ ہے کہ مقام پر رہ کر عمل دعوت کو کرنا. اللہ کے راستے کا خروج، یہ جو اعمال ہے، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، یہ جو اعمال ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے کام کاروبار سے کچھ دن کے لیے چھوڑ کر الگ ہونا اور اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کو کرنا، اس کو خروج کہتے ہیں. کہ کام کاروبار چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور ان اعمال دعوت کو کرنا، یہ خروج ہے. اور یہ ہجرت، یہ اسی کی ایک شکل ہے. اور مقامی کام یہ ہے کہ جو عمل دعوت ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہے خروج کے زمانے میں، اسی اعمال کو اپنے مقام میں کام کاروبار کے ساتھ کرنا. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کام کاروبار کو چھوڑ کر اعمال دعوت کو کرنا، اس کو خروج کہتے ہیں. اور مقامی کام یہ ہے کہ اپنے کام کاروبار کے ساتھ عمل دعوت کو کرنا، یہ ہے مقامی کام. اب مقامی کام کی شکل ہم نے کہا کہ 5 جو اعمال ہیں اس کو ہر مسجد میں زندہ کرنا ہے اور ہر امتی اس کو کرنے والا بن جائے، اس کی فکر کرنی ہے. اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہم جو ہے مہینے میں کم سے کم اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے خروج کریں، اپنے کام کاروبار کو 3 دن کے لیے چھوڑیں. اب چونکہ اللہ کے راستے میں نکلے گا آدمی تو اور اس کے لیے ایک ہفتہ طے ہو، مہینے کا 1 ہفتہ، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہفتہ طے ہو اور انہی دنوں میں نکلنے کی کوشش کریں. کسی نے دوسرا ہفتہ طے کر لیا، دوسرے ہفتے میں نکلے. اب ہوگا یہ کہ جب نکلنے کا زمانہ آئے گا تو کچھ رکاوٹیں آئے گی، کچھ اہم کام پیش آئیں گے. تو مجاہدہ اور قربانی یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے. کام آئے گا. اس کی مثال بھی دی ہے قرآن میں بھی کہ بنی اسرائیل کو مچھلی کی شکار کی ممانعت تھی کہ سنیچر کو شکار نہیں کرنا. اب ہوتا یہ تھا کہ سنیچر کی مچھلیاں جو ہے پانی کی سطح پہ آ جایا کرتی تھی. اب اس دن ممانعت ہے مچھلی شکار نہیں کرنے کی، اب اس دن مچھلیاں خوب آ رہی ہے. دل چاہ رہا ہے لیکن حکم ہے کہ بالکل شکار منع ہے. تو ایسے ہی جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمارے سامنے عذر آئے گا، رکاوٹیں آئیں گی. تو ہمارے لیے قربانی یہ ہے کہ اس وقت میں ہم جو ہے اپنے کام کاروبار کو اور جو بھی تقاضا آیا ہے اس کو آگے پیچھے کر کے اپنے ہفتے پر قائم رہنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرنا، یہ مجاہدہ ہوگا. اور یہ مجاہدے پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیں گے. یہ قربانی ہے، اس لیے کہ قرآن کی خود آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، ہم کو قربانی دے گا، ہم ضرور ہدایت دیں گے. تو دوستو بزرگوں، 3 دن کا ہمیں جو ہے معمول بنانا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے ہفتے سے آگے پیچھے نہیں ہونا اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کے انہیں اعمال کو کرنا ہے جس کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ اپنے اوقات کو جو ہے تعلیم میں لگائیں. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم جو ہے قال اللہ قال الرسول.
یہ دو چیز کا نام تعلیم ہے. اللہ نے کیا کہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو سننا. اس میں انوارات ہیں, اس میں انوارات ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو تمام انسانیت کی ہدایت کی کتاب فرمائی ہے, اور ہر آدمی کی ہدایت اس میں چھپی ہوئی ہے. قیامت تک انسانوں کی ہدایت اس میں چھپی ہوئی ہے. اس لیے جب ہم ان اعمال کو کریں گے تو ہمارے حصے کی ہدایت ہمیں ملے گی. ہمارے حصے کی ہدایت جو قرآن پاک میں ہے وہ ہمیں ملے گی. اس لیے تعلیم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا, دعوت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا. انفرادی دعوت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انفرادی دعوت یہ دعوت سنتوں میں سے ہے. سنت عادت ہوتی ہے, سنت جو ہے روزانہ کی جو سنت ہے, ایک ہے سنت دعوت. تو سنت دعوت اہم چیز جو ہے سنت دعوت یہ انفرادی دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. آپ جو ہے مینا کے بازاروں میں گشت کر رہے ہیں, مکہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں, ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں. کیسان حضرت حسن بن کیسان صحابہ نے دعوت دی, حسن بن کیسان قبول نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیجیے, ہماری دعوت کو قبول نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, دعوت دیتے رہے. کافی دیر ہو گئی, چہرے پر تھکان کے آثار ظاہر ہونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کو میرے حوالے کر دو, اب یہ ایمان نہیں لائے گا, میرے حوالے کر دو, اس کو جہنم رسید کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی, حضرت عمر کی طرف نہیں دیکھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. آخر حسن بن کیسان نے اسلام قبول کر لیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے حضرت عمر کی طرف اور کہا کہ عمر اگر سے میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا, اب دیکھو یہ جنت میں جائے گا. تو انفرادی دعوت کا معمول بنانا ہے. اسی طریقے سے دوستوں کو ہمیں جو ہے روزانہ کے ہفتے کے دو کام کرنے ہیں. ایک اپنی مسجد کا گشت کرنا ہے اور ایک پڑوس کی مسجد کا گشت کرنا ہے. یہ گشت والا عمل جو ہے اس کام کے دعوت کے کام کی ریڑھ کی ہڈی فرمایا. جیسے ریڑھ کی ہڈی انسان کے لیے, انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے. بغیر ریڑھ کی ہڈی کا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو آدمی کوئی کام کا نہیں, نہ اٹھ سکتا, نہ بیٹھ سکتا, نہ چل سکتا, کوئی کام کا نہیں. ایسے فرمایا بغیر یہ گشت کے یہ جو ہے دعوت والا عمل نامکمل. اور سارے نبیوں کی یہ گشت والا عمومی گشت جو ہے یہ سارے نبیوں کی نقل ہے, اور سارے نبیوں کی جو محنت کا نور اس عمل میں چھپا ہوا ہے. اور سرار الانبیاء فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انوارات بھی اس عمل میں چھپے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی گشت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ رہبری کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہوتے تھے, آپ بات کرتے تھے. تو سارے نبیوں کے انوارات اس عمل میں چھپے ہوئے. اس لیے اس عمل کو پابندی سے کرنا کہ ہمارا عمومی گشت یہ کسی حال میں بھی نہ گانا. ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارا عمومی گشت ہو اس دن ہمیں جو ہے عید کا دن سمجھنا ہے کہ آج ہمارے محلے کا عمومی گشت ہے, آج دعوت والا عمل ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہفتے بھر کی دعاؤں کو عمومی گشت کے دن بچا کے رکھنا ہے, اس لیے کہ دعوت کے عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور یہ دعا کو قبول کرانے والا عمل ہے. اس لیے دعاؤں یعنی گشت کے بعد دعاؤں کا اہتمام. ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, گشت کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں, بلکہ گشت کے فوراً بعد دعاؤں میں لگنا ہے. اس لیے کہ گشت کے بعد دعوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ایک مرتبہ سعید احمد خان صاحب بھوپال کے شمع تشریف لائے, لوگوں نے کہا کہ حضرت دعا کرا دیجیے. طلبہ کا جوڑ تھا, اس میں تشریف لائے, کہا حضرت دعا کرائیے. تو کہا حضرت نے کہ بھائی دعوت اور دعا ایک ہی چیز ہے, کہ دعوت میں جو الفاظ ہے دعوت کے دال عین واو تے, اور دعا کے بھی ہوئے الفاظ تھے دال عین الف حمزہ. کہا کہ دعوت اور دعا ایک ہی ہے, تم دعوت کے کام کرتے رہو تو خود بخود اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرتے رہیں گے. تو اس لیے عمومی گشت جو ہو یہ ہمارا پابندی سے ہو اور پورے اصول اور آداب کے ساتھ ہو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ عمومی گشت جتنا اصول اور آداب کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا گشت تمہارے محلے میں ہوں گے، اللہ رب العزت اس گشت کے ذریعے سے یورپ اور امریکہ کے باطل کو توڑیں گے۔ اس کے اثرات یورپ اور امریکہ کے باطل پر زد پڑے گی، وہاں کا باطل ٹوٹے گا۔ اس لیے اس عمل کو بہت پابندی سے کرنا ہے اور پورے اصول اور آداب کے ساتھ کرنا ہے، اور خاص طور سے گشت کے دوران جو جماعتیں باہر جاتی ہے موبائل بالکل بند رکھ کے جائیں۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہمارا موبائل بند ہوگا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ساتھی جو ہے موبائل کے ساتھ چلتے ہیں اور ادھر متکلم بات کر رہا ہے، ساتھی ادھر موبائل لے کے بات کرے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، تو یہ بے اصولی سے گشت ہوگا تو دوست بزرگ اس سے خیر نہیں پھیلے گی، شر پھیلے گی۔ اس لیے بہت اصول اور آداب چاہتا ہے یہ کام، یہ نبیوں والا کام ہے، نازک کام ہے، اس لیے جتنا اصول اور آداب کے ساتھ گشت ہوگا اتنی جو ہے خیر وجود میں آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک پڑوس کی مسجد کا گشت کرنا ہے، اور عمومی گشت میں ہمارے پرانے ساتھی جائیں، بچوں کو نہ بھیجیں بلکہ پرانے ساتھی ایک گشتوں میں چلیں گے، ان کے ذریعے سے ان کو لوگ دے کر پھر انہیں دعوت کے قریب آئیں گے لوگ۔ اسی طریقے سے دوسرا گشت کرنا ہے کہ ایک پڑوس کی مسجد جہاں پہ یہ عمل نہیں ہو رہا ہے، جہاں مسجد و جماعت نہیں ہے، تو کوئی ایسے محلہ یا کوئی ایسی مسجد لے لے جہاں عمل نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں پہ کام جمانے کی کوشش فکر ہو۔ ہفتے میں 1 دن کوئی وقت طے کر لیں اور اس مسجد چلے جائیں اور وہاں جو ہے جا کر وہی عمل دعوت کریں پورے اصول آداب کے ساتھ۔ اور دیکھا یہ گیا کہ جہاں پہ دوسرا گشت شروع ہوا ہے، دھیرے دھیرے اللہ رب العزت جو ہے اس جگہ کو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مسجد میں بدل دیا۔ کتنی مثالیں ہمارے ناگپور میں ہیں اور ہر جگہ یہ مثالیں ملتی ہیں کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے مسجد وال جماعت بنی اور اس کے ذریعے سے اللہ نے وہاں مسجد بنوا دی۔ پورے اصول اور آداب کے ساتھ دوسرا گشت ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزانہ کے 3 عمل ہیں کہ تعلیم اور مشورہ، اور روزانہ ہم مسجدوں کو وقت دیں، 2.5 گھنٹے کی محنت جس کو کہتے ہیں۔ ہمارا جو دعوت کا کام ہے دوستو بزرگوں، یہ پوری امت کا کام ہے، اسی طریقے سے ہمارا جو مشورہ ہوگا وہ پوری امت سے، یہ نہیں مخصوص لوگ بیٹھ گئے کہ بھائی تبلیغ والے ان کا مشورہ نہیں، بلکہ ہم کو پورے مصلیین کو استعمال کرنا ہے، جتنے مصلی ہیں نماز پڑھنے سب کو استعمال کرنا ہے۔ اس لیے مشورہ روزانہ ہو ہمارے، اور کم سے کم آدھا گھنٹہ تعلیم، 1 دن منتخب حدیث، 1 دن جو ہے فضائل اعمال، اس کی ہمارے مسجدوں میں تعلیم ہو، کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ اگر سے کم ہو رہی ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ تعلیم جو ہے اس میں قال اللہ و قال رسول ہے، یعنی قرآن پاک بھی ہے اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، اس کو سننا، توجہ سے سننا، جتنا دھیان اور توجہ سے اور جتنا جو ہے عمل کی نیت سے سنیں گے اتنے اس کے انوارات ہماری زندگی میں داخل ہوں گے۔ اور تعلیم میں کوشش یہ ہو کہ ہر پوری مسجد وال جماعت بلکہ پورے نمازی ہماری تعلیم میں بیٹھیں، اس کی کوشش ہو، اور ہمارے مشورے میں بھی پورے نمازی ہمارے مشورے میں بیٹھیں، کیونکہ یہ کام جو ہے پوری امت سے متعلق ہے، یہ ہر امتی کا کام ہے، اس لیے ہم کو ہر امتی سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ اس لیے پورے نمازیوں کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت دیں، جوڑنے کی کوشش کریں، خوشامد کریں، اور ہم جو ہے مسجدوں کو کم سے کم ہمارے بڑوں کی طرف سے جو درخواست ہے کہ روزانہ ہم مسجدوں کو وقت دیں۔ ہمارا جو ابھی مسجد سے جو تعلق ہے وہ صرف نماز کے حد تک ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تو ہمارا تعلق مسجد سے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عادت ڈالی تھی کہ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں اعمال دعوت ہو رہے ہیں، مسجد میں نماز بھی ہو رہی ہے، مسجد میں اعمال دعوت بھی ہو رہے ہیں، اور کوئی تکلیف مصیبت آئی تو مسجد میں آ رہے ہیں۔ مسجد سے ایسا رشتہ جوڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی ضرورت پیش آئے، چاہے دنیا کی ہو آخرت کی ہو، صحابہ مسجد میں آتے تھے
اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. آندھی چل رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, ہوا تیز چل رہی ہے, بارش تیز ہو رہی ہے. ایک مرتبہ چاند گرن لگ گیا, سورج گرن لگ گیا. صحابہ دوڑے مسجد میں آئے کہ اللہ دیکھیے اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ اب نازل فرماتے ہیں دنیا میں, جس میں سے 60 رحمتیں یہ بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہے, طواف کرنے والے پہ نازل ہوتی ہے. 20 رحمتیں جو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں, خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہے. اور 40 رحمتیں فرمائے پوری دنیا میں مسجدوں میں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرتے ہیں. اسی لیے کہا کہ مسجدیں جو ہے یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. آدمی جب مسجد میں آئے گا تو رحمت لے کر جائے گا. اور آج کل ہمارے زمانے میں ماحول یہ ہوا ہے کہ آدمی کو مسجد سے کاٹا جا رہا ہے. گھروں پہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں آنا ضروری نہیں سمجھتے. اس لیے امت کو مسجد سے جوڑنا ہے ہر چیز کے لیے. مسجد سے جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی بھی ضرورت پیش آئی, مسجد میں آتے صحابہ, نماز پڑھتے, اللہ سے مانگتے, اللہ ضرورتوں کو پورا کرتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنے خزانے سے لینے کے لیے اعمال دیے. کافروں کو اللہ نے اسباب دیے دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے, لیکن دنیا سے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اعمال دیے. اعمال کے ذریعے سے ایمان والا دنیا سے فائدہ اٹھائے گا. اس سے اعمال کوئی بھی ضرورت پیش ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگو. تسمہ یعنی جو لیس بولتے ہیں نا, فرمایا اس کو بھی اللہ سے مانگو. تو ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. اس لیے ہمیں اس کی عادت ڈالنا ہے کہ ہم جو زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں کو دیں. ابھی تو ہمارے بڑوں کی طرف سے جو گزارش ہے لوگوں سے, جو کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹہ میں مسجد آباد ہے. 24 گھنٹہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی 24 گھنٹہ آباد تھی, شفٹ ہوا کرتی تھی. یہ جو تہجد کی اذان ہم بولتے ہیں نا, جو لوگ بیت اللہ جاتے ہیں مدینہ اور مکہ میں, تہجد کے وقت میں اذان ہوتی ہے. تہجد کی اذان نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شفٹ چینج ہونے کی اذان تھی کہ جو لوگ رات میں عبادت میں ہیں اور مسجد کو آباد کرنے میں ہیں, اب اذان پر یہ لوگ گھر جائیں گے اور جو گھر میں ہیں وہ مسجد میں آئیں گے. ہم لوگ سمجھے تہجد کی اذان کہا کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے تھی کہ جو مسجد میں ہیں وہ گھر جائیں گے اور جو گھر میں ہیں وہ مسجد میں آئیں گے. اس طریقے سے 24 گھنٹہ مسجد نبی آباد رہا کرتی تھی. تو ہمارے بڑے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر مسجد نبی کی طرف پر آ جائے. ہر مسجد 24 گھنٹہ مسجد آباد رہے, 24 گھنٹہ. اور مسجد کی آبادی پر فضائل بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اگر سے عذاب بھیجنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف کر دیتے. مغفرت کا وعدہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم دیکھو کہ مسجد میں کثرت سے آتا جاتا رہتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اور فرمایا کہ مسجد ایمان والے کے لیے ایسے جیسے مچھلی کے لیے پانی, کہ بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. فرمایا ایسے ہی ایمان والا بغیر مسجد کے زندہ نہیں رہ سکتا. اس کا مسجد میں دل لگتا ہے, لیکن آج کل ہم لوگ کا مسجد میں دل نہیں لگتا. اسے مسجد میں رہنے کے عادی بننا ہے, زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرنا ہے. اور مسجد میں رہ کر عمل دعوت کرنا, تعلیم دعوت تعلیم استقبال والا عمل, اس کے ذریعے سے ہماری مسجد آباد ہو. کہ کچھ لوگ تعلیم کر رہے ہوں, کچھ لوگ جو ہے مسجد سے باہر نکل کر جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے چوراہے پہ بیٹھے ہیں اور خالی بیٹھے ہیں ان کو ان اعمال میں لا کر جوڑنا. اور مسجد میں دعوت کی بات کرنا,
ہمارے بڑے تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد میں لا کر دعوت کی بات کریں، اس لیے کہ مسجد جو ہے یہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. اسی لیے جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ فرمایا بازار ہے. لیکن آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو دل زیادہ جو لگتا ہے بازاروں میں لگتا ہے، مسجد میں دل کم لگتا ہے. کہ امام صاحب اگر 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو سارے مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ نماز کا انتظار فرمایا نماز میں نماز کی طرح ہے، جیسے آدمی نماز میں داخل ہے ایسے نماز کا انتظار، لیکن برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ مزاجی نہیں بنا. اس لیے اپنے آپ کو مسجد میں رہنے کا پابند اور عادی بنانا ہے. اس کے لیے ہم جو ہے یعنی آبادی کی محنت کم سے کم ہر ایمان والا، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایمان والا کم سے کم اپنا جو ہے آدھا گھنٹہ مسجد کو دے. اس لیے کہ اور ہر آدمی کے پاس 2.5 گھنٹہ مسجد کو دے، اور ہر آدمی کے پاس وقت ہے لیکن اس کا استعمال نہیں. ہر آدمی کے پاس خالی وقت ہے، اور آدمی جو بگڑتا ہے وہ خالی وقت میں بگڑتا ہے. اس لیے کہا کہ خالی وقتوں کا صحیح استعمال، اگر سے ہم نے اپنے خالی وقتوں کا صحیح استعمال کر دیا تو 2.5 گھنٹہ کیا 4 گھنٹہ کیا 8 گھنٹے دینا مسجد کے آسان ہو جائے گا. تو 2.5 گھنٹہ جو ہے اپنے خالی اوقات کو مسجد میں گزارنا اور اعمال دعوت میں گزارنا. کہ کچھ لوگ تعلیم کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جوڑیاں بنا کر مسجد کے باہر گئے، لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو مسجد میں لے کر آئیں، اور پھر مسجد میں کچھ دیر تعلیم میں بٹھائے، تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے. اور تعلیم کے جو حلقے دوست بزرگوں فرمایا ایمان کے حلقے ہیں. تعلیم میں جتنا ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں گے اس سے اتنا ہمارا ایمان ترقی کرے گا. ایمان جتنا سنیں گے. آج جو ہے ہمارا مزاج ہم تو موبائل میں سن لیتے ہیں تقریر، موبائل میں آج کل واٹس ایپ پہ حدیثیں چل رہی ہے، آن لائن کلاسز چل رہی ہے. یہ سارا جو ہے مسجد سے کاٹنے کے اسباب ہے. آدمی مسجد سے کاٹا جا رہا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ہم سمجھے صاحب کتنی اچھی بات، حالانکہ مسجد سے کاٹا جا رہا ہے. امت کو جمع کرنے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد سے کاٹا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کی فکر ہو کہ ہم مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا خالی وقت دیں، اور خالی وقتوں کا یہ صحیح استعمال ہے. اور ہم نے اپنے خالی وقتوں کا صحیح استعمال کر لیا تو اس سے جتنی خیر وجود میں آئے گی دوست بزرگوں اس میں ہمارا بھی حصہ لگے گا. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی مسجدوں میں کم سے کم 2.5 گھنٹہ مسجد کو دیں گے بھی سب انشاءاللہ. کون دے گا؟ سبھی دیں گے انشاءاللہ. نیت کرو اور آج ہی سے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم جو ہے اپنی مسجد کو وقت دیں گے، اور مسجد جو وقت ہم دیں گے وہ اعمال دعوت میں اس کو گزاریں گے. خالی پلی ادھر بیٹھیں گے نہیں، ادھر ادھر باتیں نہیں کریں گے. جیسے مسجد میں دنیا کی بات کرنا نیکی کو صاف کر دیتا ہے. جیسے آگ جو ہے سوکھی لکڑی کو جلاتی ہے، فرمایا ایسے ہی دنیا کی بات کرنا مسجد میں یہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے. اسے دنیا کی باتوں سے بچنا ہے مسجدوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مرد اور عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے پیدا کیا ہے. ہم سب جو اس امت میں پیدا ہوئے ہیں کمانے کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ملک و مال کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرد اور عورتوں کو اس امت میں حضور والے کام کے لیے پیدا کیا. اور جب امت یہ ملک و مال میں لگے گی اور ملک و مال کی محنت میں لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے. اور جب امت حضور والے کام پر آئے گی تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں ہیں اور ان سے زیادہ بچے ہیں. اگرچہ ہماری محنت صرف مردوں میں ہو رہی ہے اور عورتوں میں نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہم جو ہے 2/3 امت کو دین سے اور دین کی محنت سے محروم رکھیں. بھائی توجہ سے بات کو سنیں، یہ پانی آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو
اگر سے ہماری محنت صرف مردوں تک محدود ہے تو فرمایا صرف جو ہے ہم 1/3 امت پر محنت کر رہے ہیں، 2/3 طبقہ امت کا چھوٹا ہوا ہے۔ اسے ہمارے بڑوں کی طرف سے بہت زور دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے مستورات کو بھی کام میں داخل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ان تینوں طبقوں پر محنت شروع کی، پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ گھبرا کے گھر پر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، آپ ایمان لا لی، آپ کے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو دعوت دی، آپ ایمان لا لیے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کے تینوں طبقوں میں محنت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تینوں طبقہ امت کے تینوں طبقوں کو محنت کا میدان بنایا پہلے دن سے۔ لیکن ہم سب خود بھی اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم جو ہے اپنے بیوی اور بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی لائن سے تو بہت فکریں ہوتی ہے کہ بھئی ان کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، یہ راحت چین سکون سے ان کی زندگی گزرے، ان کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ لیکن دوستو بزرگوں، دین کی لائن سے ان پر ہماری توجہ، ہماری محنت کم ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ سے کیسے ان کو بچائیں؟ کہا کہ ان کو دین سکھاؤ، جب دین سیکھیں گے تو خود بخود ہی جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ تو آج ہمارے ذہنوں میں دوستو وہ بیوی اور بچوں میں دینی لائن کا محنت کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر دین آ جائے، یہ اللہ رسول کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ سنت اور شریعت کے پابند بن جائیں۔ یہ بہت کم ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو اس لیے عورتوں سے زیادہ مردوں سے زیادہ محنت عورتوں پر ہے۔ اس لیے کہ دوستو بزرگوں، یہ جو بچے ہیں یہ ماں سے زیادہ لگا ہوتا ہے، اور یہ بچے جو ہے کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ تو اگر سے ماؤں کی زندگی میں دین ہوگا تو یہ دین نسلوں میں جائے گا، اور ماں اگر سے بے دین ہوگی تو اولاد بے دین ہوگی۔ اس لیے یہ بہت بڑا، اسے ہمارے بڑوں کی طرف سے یعنی ایک مستقل امور ہے کہ عورتوں کی محنت، کہ عورتوں میں کیسے محنت ہو۔ اس لیے کہ ہم جو ہیں ہم اگر سے محنت کر رہے ہیں تو ہم یعنی اپنی ذات تک ہے، لیکن اگر سے عورتوں میں محنت ہوگی تو یہ محنت جو ہے دوستوں نسلوں میں منتقل ہوگی، نسلوں میں دین آئے گا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ بنے ہیں یہ ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، ماؤں میں دین تھا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ، آپ ان کی اگر سے آپ ان کی پوری تاریخ دیکھیں گے تو ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے اس میں، کہ اللہ یعنی ایمان سکھایا جا رہا ہے، اللہ سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا سکھایا جا رہا، ایمان سکھایا جا رہا، نمازیں سکھائی جا رہی، ایک ایک دین کے احکام پر چلنا سکھایا جا رہا۔ کتنے واقعات ہیں۔ اس لیے ہماری جو محنت کا میدان اور اپنے گھر سے شروع ہو، اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے یہ اپنے گھر کا پردھان منتری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دین اپنے گھر میں داخل کرنا ہے، اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے گھر میں انسپیکٹر بن کے داخل ہوتے ہیں، انسپیکٹر بن کے داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے۔ آج یہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ گھر میں داخل ہوتے جو ہے گھر میں سلام کرنا، بلکہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، بعض گھروں میں تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو گھروں میں سلام کر کے داخل ہونا، آیت الکرسی پڑھنا، قل هو اللہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا،
یہ طریقہ ہے. تو دوستوں مستورات میں جو کام ہے یہ یعنی یہ بھی اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات طیبہ میں 125 غزوات ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 میں شرکت کی. اور آپ نے جو ازواج مطہرات کو بھی سفر میں لے کے چلے کتنے واقعات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہار کا واقعہ ہے یہ سفر کا واقعہ تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مشورہ دے رہی ہے کہ ابھی جو آپ عمرہ نہیں کر سکتے. صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. کفار نے جو ہے عمرہ نہیں کرنے دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے. صحابہ بڑے پریشان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عمرے کی نیت سے آئے ہیں, ہم نے تو قربانی کے جانور بھی لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس سال عمرہ ہوگا, لیکن صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حلق کروا لیں, ہم کو واپس جانا ہے, بال منڈا لیں. صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ پریشان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, خیمے میں تشریف لائے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھی, مشورہ کیا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ ہیں, یہ تو آپ پر جان دینے کو تیار ہے. ابھی عمرہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ غم میں صدمے میں ہے. آپ جو ہے مجمع کے سامنے بیٹھ کر کسی اونچی جگہ بیٹھ کر آپ اپنا سر منڈا لیں, آپ کو دیکھ کر پورے صحابہ سر منڈا لیں گے. یہ مشورہ دیا. کون دے رہی ہے؟ ایک عورت. جسے کہتے ہیں نا عورتیں بہت صلاحیت ہیں, عورتوں سے مشورہ لینا ہے. ہم لوگ عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں, بے عقل سمجھتے ہیں, بے وقوف سمجھتے ہیں. اکثر لوگ اپنی عورتوں کو بے وقوف بے عقل سمجھتے ہیں, حالانکہ عورتوں سے مشورہ لینا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کے سامنے اپنا سر منڈا لیا. پھر سارے صحابہ نے اور کہا کہ صحابہ اتنے غم میں تھے کہ سر منڈاتے منڈاتے انہوں نے اپنے کھالے کاٹ لی اور خون خون ہو گئے. تو جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا. تو ان تمام سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں جو ہے عورتوں کو دین کی محنت میں شامل کرنا ہے. جن عورتوں نے جو ہے مردوں کا ساتھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے خیر کے کام لیے, بڑے بڑے خیر کے کام لیے. نوح علیہ السلام, اور جن کی عورتوں نے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا ان سے بڑے بڑے کام نہیں ہوئے. نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کی ہے, لیکن بیوی اور بیٹا ساتھ میں نہیں ہے, عمل میں نہیں ہے, دعوت میں, تو 80 لوگ ایمان لائے. اور ابراہیم علیہ السلام, بیوی بھی ساتھ دے رہی ہے, بیٹا بھی ساتھ دے رہا ہے, اور سب کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ کا دین ساری دنیا میں بلند ہو جائے. یہ جذبے کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے. ایک جذبہ, اللہ کا دین کس طریقے سے ساری دنیا میں زندہ ہو جائے, اس جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے خیر کے کام لیے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے بنی اسرائیل, اس میں نبی پیدا ہوئے, اور حضرت حاجر رضی اللہ عنہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور انہی کی نسل میں سے, انہی کی اولاد میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خیر کے کام ہوئے. اور جب بیوی بچہ اور مرد جب ایک ہی جذبہ, ایک ہی فکر کے ساتھ چل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر وجود میں لایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے اللہ نے زمزم کو نکالا. حضرت حاجر رضی اللہ عنہ صفا مروہ کی صحیح کر رہی ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو لوگ حج میں جائیں گے, عمرہ میں جائیں گے, ان پر واجب کر دیا کہ اپنی ماں کی نقل اتارو. قربانی کو قیامت تک کے لیے جو ہے واجب قرار دے دیا. جو صاحب استعداد ہے ان پر قربانی واجب ہے. اور سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جب قربانی پوری دے دی, پوری قربانی دی, اور ہر لائن سے اللہ تعالیٰ نے جب آزما لیا اور خلیل اللہ کا لقب بھی دے دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کام لیا, اپنے گھر
گھر کی تعمیر کروائی. یہ قربانی کے نتیجے میں ہوا. اتنا خیر کے کام ہوئے کہ زمزم بھی مل گیا, قربانی بھی مل گئی, صفا مروہ کی صحیح بھی ہو گئی, اور جو ہے بیت اللہ بھی بنوایا. تو جن کے عورتوں نے اور بچوں نے ساتھ دیا ہے, اللہ نے ان سے بڑے خیر کے کام دیے. اس لیے اگر سے ہم بھی اپنی عورتوں کو اور بچوں کو اس دعوت کے کام استعمال کریں گے تو بڑی بڑی خیر وجود میں آئیں گی. بہت سارے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. ایک بچہ, گھر میں تعلیم ہو رہی ہے, گھر میں تعلیم ہو رہی ہے, روزانہ بچہ تعلیم میں بیٹھ رہا ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب گھر کو جو تعلیم ہے اس میں بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے, ان کو بچوں کو بھگانا نہیں ہے, بلکہ بچوں کو تعلیم میں بٹھانا ہے. ہاں, گود کا بچہ ہو, پیٹ کا بچہ ہو, سب کو بٹھانا ہے تعلیم. اور اب وہ بچہ تعلیم روزانہ سن رہا ہے. یہ امریکہ کا واقعہ ہے. ان جو صاحب کا واقعہ ہے, ان کے والد سے ہماری ملاقات ہوئی امریکہ میں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ اسکول میں جب ٹیچر نے پوچھا بچوں سے کہ تم کیا بنو گے, کیا بنو گے, تو کسی نے کہا ہم یہ بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. اور یہ بیٹے سے پوچھا, ان کا نام خالد تھا, تم کیا بنو گے؟ تو کہا کہ میں صحابی بنوں گا. تو ٹیچر کو بڑا تعجب ہے, صحابی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے جو ان کی ماں کو فون کیا کہ بھائی آپ کے بیٹے سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ صحابی بنوں گا. صحابی کیا ہے؟ اب جو ہے اس خاتون کو اس ٹیچر کی دعوت دینے کا موقع مل گیا. اس نے جو کہا کہ بھائی بہن جو ہے یہ باتیں فون پر نہیں ہو سکتی, آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. تو وہ ٹیچر گھر پر آئی. اب جو ہے گھر کا ماحول دیکھا, پوری دعوت دی, اور پوری دعوت دی تو ٹیچر اسلام لے کر آ گئی. تو ایک بچہ ذریعہ بنا ہے ایک ٹیچر کی, ایک خاتون کی ہدایت کا. اور وہ عمل کیا ہے؟ تعلیم, گھر کی تعلیم. تو دوستو وہ یہ عمل یعنی ہم کو بہت اعمال بہت سادے لگتے ہیں, لیکن یہ بہت جاندار عمل ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی. تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت آدمی کو ہدایت مل سکتی ہے, تو وہ دوستوں بزرگوں ہمارے گھر والے ہم لوگ تو اتنے سخت ہیں نہیں. تو تعلیم والا ہمارا گھر سب ہمارے گھروں میں ہوگا تو انشاءاللہ گھر کا ہر فرد ان کے اندر دین داخل ہوگا. اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کو شروع کرنا ہے. یہ اعمال جو اعمال دعوت جو ابھی جس کا مذاکرہ ہو رہا ہے, جس میں تعلیم والا جو ایک عمل ہے, یہ گھروں میں شروع ہو. جیسے مسجد میں ہم آدھا گھنٹہ تعلیم کر رہے ہیں, فرمایا ایسے ہی گھروں میں تعلیم شروع کرنا ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ گھر کی تعلیم کتنی دیر ہو؟ کہا کہ 2.5 گھنٹہ. پوچھنے والے نے سوچا کہ شاید مولانا سمجھے نہیں ہے, تو کہا کہ حضرت جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں گھر کی بات کر رہا ہوں. کہا میں گھر کی بات کہہ رہا ہوں کہ گھر میں 2.5 گھنٹہ تعلیم. اور ہمارے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا معمولی میں بات تھی کہ آپ جو ہے حیات صحابہ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد میں پڑھتے تھے, اس کے بعد گھر پر جاتے تھے اور کتاب لے کر بیٹھتے تھے. عورتیں پوچھتی تھی کہ حضرت ہم نے تو ابھی آپ کی تعلیم سن لی. کہا کہ وہ تو میری مسجد کی تعلیم تھی, ابھی میری گھر کی تعلیم ہے. اتنے اہتمام. یہ اعمال جو ہے دوستوں, وہ اعمال دعوت جتنا اہتمام سے ہوگا اور جتنا طلب کے ساتھ ہوگا, اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازیں گے. اس لیے گھروں کی تعلیم آدھا گھنٹہ کم سے کم ہو, گھر کا ہر فرد اس گھر میں اس عمل میں شامل ہو. اور دین کا عمل, دین کا کام بے دینی کے ذریعے بے دین کی طرح نہیں ہوگا. اب اس میں ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم جو محرم کے ساتھ ہو, اپنے محرم. گھر میں 2 فیملی رہتی ہیں, 2 بھائی رہتے ہیں, تو ایک بھائی اپنی بیوی کے ساتھ تعلیم کرے, دوسرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ تعلیم کرے. اور مرد جو ہے ضرور اس میں شریک ہو تعلیم میں. اللہ یہ کہ اگر کوئی سفر میں باہر ہے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن مردوں کی شرکت ضروری ہے تعلیم میں. اور تعلیم جو گھروں میں ہو یہ 5 عمل کے ساتھ ہو, 5 اعمال کے ساتھ, کہ جس میں جو ہے قرآن کا مذاکرہ ہو, روزانہ کم سے کم 1 آیت یا قرآن کا 1 لفظ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پہلے اس کو صحیح کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کی کتاب نہیں تھی, جیسے ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ کتابیں ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب نہیں, قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا. تو صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنتے تھے وہ گھروں میں جا کے عورتوں کو سناتے تھے. تو جو فائدہ صحابہ کو مسجد میں ہو رہا تھا وہی فائدہ عورتوں کو گھر میں ہو رہا تھا. حالانکہ عورتیں مسجد میں نہیں آ رہی تھی, عورتیں حضور کی مسجد میں شریک نہیں ہو رہی ہیں, لیکن فائدہ پورا ہو رہا ہے.
تو یہ گھروں کی تعلیم صحابہ کی تھی کہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں سن رہے ہیں وہ گھر جا کے سنا رہے ہیں. تو یہ تعلیم تھی. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی, اور ہر گھر میں تعلیم زندہ. اور گھروں کا ماحول کیسا تھا کہ ہم سب جانتے دوستوں, وہ ایک خاتون اپنے جوان بیٹے کے ساتھ اسلام لے کر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو مسجد میں رکھا اور خاتون کو جو کسی گھر میں رکھ دیا. اور گھر کا کیسا ماحول تھا کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس بیٹے کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ پیش ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا وہی عورت جو آئی تھی ہمارے فلاں قبیلے کی ہے, اس کا بیٹا ہے. کہا اس کی ماں کو خبر کی؟ کہا نہیں کی. کہا اس کی ماں کو خبر کرو. ماں کو خبر کی, ماں آئی, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے مانگا, جوان بیٹا زندہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو وہ عمل دیا ہے جس کے ذریعے سے مردے بھی زندہ ہو جائیں. لیکن ہم عمل کو سمجھتے نہیں, عمل کی طاقت کو نہیں سمجھتے ہم. تو اب یہ کمال کس کا ہے کہ اس گھر میں, جس گھر میں اس عورت کو رکھا گیا تھا, اس گھر کا کمال ہے کہ اس گھر والوں کو کیسا تعلق ہوگا اللہ سے. یہ تو نہیں خاتون ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں جانتی, لیکن چند مہینوں میں اس کا کیسا تعلق بنا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے بیٹے کو زندہ کروا لیا. تو یہ اس گھر کا کمال تھا. ایسے صحابہ کے گھر تھے. تو جو فائدہ مردوں کو مسجد میں ہو رہا تھا حضور کی مجلس سے, وہی فائدہ عورتوں کو ہو رہا تھا یہ تعلیم کے ذریعے سے, کہ جو سنتے تھے وہ فوراً جو اپنے عورتوں کو سنا دیتے تھے, بچوں کو سناتے تھے. تیسرے دوستوں کو یہ تعلیم ہمیں اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے. یہ سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم ضرور کریں گے. اس سے جو ہے ہماری عورتیں بھی محفوظ ہوگی, ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں گے. ورنہ دوست بزرگوں یہ جو ارتداد کا جو ماحول چل رہا ہے اس سے جو ہے ہماری نسلیں بچنے والی نہیں. اور سب سے بڑا ارتداد کا جو آلہ ہے یہ موبائل. آج تو دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بچے ہو جاتے, بچہ رو رہا ہے تو اس کو موبائل کارٹون دکھاتے. 2 مہینے کا بچہ کچھ بھی نہیں سمجھتا, اور وہ بھی بچہ, کیونکہ بچے سمجھدار ہوتے ہیں, کیونکہ اسلام میں دوست بزرگوں پہلے دن سے تربیت کے نظام قائم کیا کہ بچہ پیدا ہوتی ہے اذان دو. اب آدمی سوچے کہ یہ بچہ ابھی تو 1 دن کا بھی نہیں ہوا, 1 گھنٹے کا ہے, اب یہ کیا سمجھیں گا اذان کو. لیکن حکم ہے کہ دنیا کی آواز, دنیا کی بڑائی جانے سے, اس کے کان میں جانے سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے کان میں جائے. یہ حکم ہے. پیدا ہوتی ہے اذان دو. تو اب ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ابھی تو چند منٹ کا بچہ ہے, کیا سنے گا. لیکن تعلیم کا نظام, تربیت کا نظام اللہ رسول کی بڑائی اس کے کان میں جائے. تو 2 مہینے بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں, اب بچے بھی چپ ہو جاتے ہیں, میوزک سن کر, کارٹون دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے, چلو صاحب بچوں کو چپ. حالانکہ اس کے جو ہے یعنی اس کے جو نقصانات ہے اس سے ہم بے خبر ہیں. کھانا نہیں کھا رہا بچہ تو موبائل دے کے کھانا کھلا رہے, کارٹون دکھا کے کھانا کھلا رہے, رو رہا تو اس کو چپ کرانے میں کارٹون دکھا رہے. ہمارا دیکھیے بے دینی کہاں تک پہنچ گئی. حالانکہ تصویر, فوٹو اسلام میں حرام ہے, میوزک اسلام میں حرام ہے, اور حرام کام ہم چھوٹے سے بچوں کو سکھا رہے. یعنی ہمارا تصور ہی غلط ہو گیا. اس لیے دوستوں بزرگوں اسلام جو یہ تربیت کا نظام دوستوں بزرگوں پہلے دن سے, اس لیے جب یہ عمل ہوگا تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے گھروں سے باطل نکلے گا. باطل جو انٹری مارتا ہے گھر میں وہ مرد, عورتوں اور بچوں کے ذریعے سے انٹری مارتا ہے. باطل جو انٹری مارے گا ہمارے گھروں میں وہ عورتوں اور بچوں کے ذریعے سے انٹری مارے گا. اسی لیے گھر کے نظام کو تعلیم کے ذریعے سے صحیح کرنا ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ ہم تعلیم میں شریک رہیں, گھر والوں کو بٹھائیں, اور تعلیم جو ہے تعلیم تقریر بیان نہیں کرنا ہے. کیونکہ عورتوں میں ایک صفت ہے, وہ اپنے خاوند کی عیب کو نکالتے رہیں گی. چاہے خاوند پردھان منتری ہو, پریزیڈنٹ ہو, پھر بھی وہ عیب نکالے گی, اس کی صفت ہے. اس لیے عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے. حدیث اور قرآن بس اتنا. اور 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. 6 نمبر کے مذاکرے میں موٹی موٹی جو ہے باتیں اس کا مذاکرہ ہو. بیان تقریر نہیں کرنا گھروں میں. محبت پیار کے ساتھ, ڈانٹ ڈپٹ سے جو ایک دن نہیں آئے گا ہمارے بیوی بچوں میں. محبت پیار سے, صبر کے ساتھ. صبر کرنا پڑے گا, جھیلنا پڑے گا. ہم جو ہے گشتوں میں جاتے ہیں, جو ہے لوگوں کی جھیل لیتے ہیں, لیکن گھر میں بیوی اور بچوں کی جھیلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دوست بزرگوں صبر سے, تحمل سے گھر میں دین داخل ہوگا.
انسپیکٹر بن کے گھر میں دین داخل نہیں ہوگا. اس لیے جو محبت پیار سے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ. کہا جا رہا ہے قولوا لینا، نرمی سے بات کرنا. کس سے بات کرنا نرمی سے؟ فرعون جس نے سب سے بڑا جس نے دنیا میں گناہ کیا ہے وہ فرعون ہے. انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا. اس لیے نرمی سے دین زندگی میں آئے گا، نرمی سے دین ہمارے گھروں میں قائم ہوگا. اس لیے گھروں میں تعلیم کو شروع کرنا ہے. اسی طریقے سے ہماری عورتوں کا تعلق یعنی جس طرح مسجد وار جماعت سے ہمارا مردوں کا تعلق ہو، ایسے ہی عورتوں کا ہفتے واری تعلیم سے تعلق ہو. ایک ہفتے واری تعلیم ہماری گھر کی عورتیں ایک ہفتے واری تعلیم سے متعلق ہو. 20 سے 25 گھروں کے بیچ میں ہفتے واری تعلیم ہو. اس کی شرائط ہم سب کو معلوم ہے. شرائط پورے نہیں تو شرائط پورا کرنے کی کوشش کرے. جہاں تعلیم ہو رہی ہے اس کو شروع رکھے، اس کو ختم نہ کرے، بند نہ کرے. شرائط پورے کرنے کی کوشش کرے. کیا اشرا لگا ہوا 2-3 مستورات ہو، چلے والی مستورات ہو، یا 3 مرتبہ 3 دن والی مستورات ہو جائیں تو وہ ایسے محلے میں تعلیم شروع کر سکتے ہیں. اور اس تعلیم کی تعداد، ہفتے واری تعلیم کی تعداد کو بڑھانا ہے. اور ہفتے واری تعلیم کے لیے صبح سے اس کی فکر ہو، اس کے لیے گشت کریں. بعض کارگزاری میں آتا ہے کہ ہفتے واری تعلیم کمزور ہو گئی، بند ہو گئی. وجہ یہ ہوتی ہے اس کا گشت نہیں ہوتا. تو اس کے لیے جو ہے فکر پوری مسجد والی جماعت کو فکر کرنا ہے. اور جو اعمال ہوں گے، دعوت، تعلیم ہے، استقبال ہے اور خدمت اور جو ہے مذاکرہ ہے، یہ مسجد والی جماعت سے طے ہوگا. اور پوری مسجد والی جماعت اس کی فکر کرے، گھر گھر کی ترتیب بنائے دعوت کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ مستورات ہمارے ہفتے واری تعلیم میں پہنچیں اور اس سے ان کو فائدہ ہو. جب ہماری نئی مستورات، محلے کی مستورات ہفتے واری تعلیم میں آئیں گے تو ان کو جو ہے ان کو تعلیم کا طریقہ پتہ لگے گا. اور اسی طریقے سے جو 6 نمبر کے مذاکرے میں کیا بات کہنی ہے وہ ان کے ذہنوں میں آئے گا اور وہ کام سے قریب ہوگی. اور اسی طریقے سے ہمیں تشکیل بھی کرنی ہے. گھر میں جو تشکیل ہو پوری مردوں کی، عورتوں کی پوری تشکیل ہو، کہ مردوں کی 4 مہینے کی تشکیل ہو. یہ مذاکرے کے ذریعے سے، 6 نمبر کے مذاکرے کے ذریعے سے اور تشکیل کے ذریعے سے ہمارا گھر کا ہر فرد دائی بنے گا. جیسے میں نے کہا وہ بچہ ایک اپنی ٹیچر کی ہدایت کا سبب بن گیا، تو ایسے ہی ہمیں گھروں میں 6 نمبر کے مذاکرے اس لیے کرنے ہیں تاکہ ہمارا گھر کا ہر فرد دائی بنے. اور جب ہمارا گھر کا ہر فرد دائی بنے گا تو ہمارے گھر سے باطل نکلے گا، پھر جو ہے باطل ہمارے گھر میں انٹری نہیں مارے گا. اس لیے اس کو پابندی سے عمل کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں اللہ کے مہمانوں کو ٹھہرانا. جماعتیں آتی ہے مستورات کی. دوستو بزرگوں، اس زمانے میں یہ مستورات کے کام کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت ملی ہمیں مستورات کی جماعتوں سے کہ ان کے ذریعے سے دین گھروں میں داخل ہو رہا ہے. ایسی کارگزاری آئی ہے کہ مسلمان کا گھر ہے، پنجاب کے علاقے میں مسلمان کے گھر ہیں، مورتیاں رکھی ہوئی ہے، پوجا ہو رہی ہے. جب جماعتیں پہنچی ہے، 2 دن قیام کیا ہے، اعمال دعوت سے اثرات ان پر پڑے ہیں، تو جماعت نکلی ہے تو مورتیاں بھی ساتھ میں نکلی ہے. ایسی کارگزاری. ہاں، عورتیں روئی ہے. ایسی کارگزاری آئی ہے کہ گھروں میں مورتیاں ہیں، برسوں سے، زمانے سے مورتیاں ہیں، لیکن جماعت کی برکت سے جماعت نے 2 دن دعوت عمل کی، اعمال دعوت کیے ہیں، اس کے ذریعے سے مورتیاں گھروں سے نکلی ہے. کتنی کارگزاری آ رہی ہے. اور ایسی جماعتوں نے ایسی جگہ قیام کیا ہے کہ ٹینٹوں میں قیام کیا. بہت سے ہمارے جو ہے یعنی خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی گھردار نہیں ہوتا، ٹینٹ پہ رہتے ہیں. تو جماعتوں میں ایسے ٹینٹوں میں بھی قیام کر کے خانہ بدوشوں کو بھی الگ راستے میں نکالا ہے. تو کارگزاری آ رہی ہے. اور عورتیں جو ہوتی ہے دوستوں بزرگوں، یہ مردوں سے زیادہ یہ پکی ہوتی ہے ہر لائن سے، اور صفات بھی ہوتی ہے، یہ رونے والی ہوتی ہے، یہ منانے والی ہوتی ہے، بولنے والی ہوتی ہے. تو ان کا جو ہے 2 عورتیں بیٹھ جائے گی تو آپ دیکھو کہ پھر ان کا منہ کبھی چپ نہیں ہوگا. بولنا ایک صفت ہے ان کی. کوئی چیز ٹھان لی کہ مجھے یہ کرنا ہے، کہ اب ٹھان لی کہ مجھے ڈاکٹر بنانا، بچے کو ضرور ڈاکٹر بنا کے رہے گی. ٹھان لی کہ اب جو ہے دنیا سے ختم ہو جانا ہے،
جان دے دینا ہے، بیزار ہو گئی، اپنے آپ پر مٹی کا تیل جلا کے آگ لگا لے گی اور جل جائے گی، تو ٹھان لے گی۔ ایسے دوستوں یہ صفات جو ہے یہ اللہ کی واسطے اللہ کے کام کے لیے استعمال ہو، یہ فکر کرنا ہے ہم کو۔ تو یہ عورتوں میں جو صفات ہے اس کا صحیح استعمال، اس کے لیے جو ہے عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا، کہ جتنا اللہ کے راستے میں نکلیں گی ہماری عورتیں مسورات جتنا بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گی، جتنا ماحول میں آئیں گی، تو دوست بزرگوں ان کے اندر جو صلاحیت ہے ابھر کر آئے گی، اور پھر جو ہے ان کے ذریعے سے دنیا میں جو خیر وجود میں آئے گی۔ تو ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا ترتیب ہے اللہ کے راستے میں نکالنے کی۔ جیسے میں نے کہا شروع میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ازواج مطہرات کو سفر میں لے کے جایا کرتے تھے، تو ایسے ہم اپنے عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں تاکہ ان کے اندر بھی جذبات بنے۔ عورتوں کا 3 دن ایک طرف اور مرد کا 4 مہینے ایک طرف، یہ بات آپ انہیں ضرور غور کریں کہ مرد 4 مہینے لگا لے، جتنی اس کی تربیت اتنی ہی ہوگی جتنا 3 دن میں عورتوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ صحیح وقت لگ گیا تو یہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی صحیح فکر ہو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں ان کو نکالنا 3 دن سے شروع کریں۔ جن کے 2 مرتبہ 3 دن لگ گئے 10 دن لگائیں، جن کے 10 دن لگ گئے وہ 40 دن کی نیت کریں، جن کے 2 مرتبہ 40 دن لگ گئے ہیں اور مرد کے 4 مہینے لگ گئے ہیں تو بیرون کی نیت کریں۔ اس طریقے سے دوستوں کی ترتیب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس امت میں حضور والے کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ اس لیے ہم پر ذمہ داری ہے اپنے گھر سے لے کے انسان قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جان اور مال کا اللہ نے سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والے کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ تو دوستو یہ ہمارا جان اور مال ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دین کو سیکھنے میں، دین کو پھیلانے میں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس کو پورا کرنے میں لگے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس کے لیے دوستو وہ ترتیبیں ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے جماعتیں بھی بنتی ہیں کہ جن کے 2 مرتبہ چیلے لگ گئے ہیں، مرد کا 4 مہینہ لگ گیا ہے، بیرون لگ گیا ہے، وہ 2 مہینے کی نیت کریں۔ تو اس کے لیے بتلائیں کہ کون کون جو ہے 2 مہینے کے لیے